رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت کے لائق واجب الاحترام گرامی قدر سامعین محترم، صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس حدیث میں ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں، کچھ دروس ہیں، اشارتاً اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کروں گا۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی تھے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے محلے کے لوگوں کی امامت کرواتا ہوں، وقد انکرت بصری، اور میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے، لہذا فَإِذَا سَأَلَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، جب بارش ہوتی ہے کیچڑ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے ان کو نماز پڑھانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، وَوَدِدْتُ أَن تُصَلِّيَ بَيْتِي، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور ایک جگہ پر نماز پڑھ دیں، 2 نفل پڑھ دیں، تاکہ میں اس کو جائے نماز بنا لوں، اور جب کبھی ایسا ماحول بنے بارش وغیرہ کا، اس وجہ سے میں نہ آ سکوں تو میں وہیں پہ اپنی نماز ادا کر لوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا سأفعل انشاء اللہ، ان قریب میں یہ تمہارا کام کر دوں گا۔ فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النہار، کہتے ہیں کہ اگلے دن جب دن چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ نے میرے گھر پہ دستک دی، اجازت مانگی، میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ ابھی بیٹھے نہیں ہیں، فرمایا این تحب ان تصلی، کہاں تم پسند کرتے ہو، تم نے جو یہ کام کہا تھا کہ میں گھر کا ایک کونا جائے نماز بنانا چاہتا ہوں، کس جگہ پہ آپ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں مجھے بتائیے تاکہ میں وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھا دوں۔ فأشرت إلى ناحیۃ من البیت، تو میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائیں، نماز کے بعد ہم نے آپ کو روک لیا اور آپ کی خدمت میں آپ کی بطور مہمان نوازی ہم نے آپ کو حلیم پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا۔ ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو وہ سارے میرے گھر میں آ گئے، باتیں ہونے لگ گئیں۔ باتوں میں کسی نے کہا کہ مالک بن دخشن رضی اللہ تعالی عنہ وہ نظر نہیں آ رہے، اپنے ساتھیوں کا تذکرہ کیا، فلاں فلاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس علاقے کے مالک بن دخشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، فرمایا وہ نہیں نظر آ رہے۔ کسی نے کہا جی ہوا منافق، وہ تو منافق ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقل ھذا، بھائی یہ بات نہ کہو۔ کہنے لگے جی دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو ترجیحات ہیں یا ملنا جلنا ہے وہ زیادہ منافقین کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو۔ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، ٹھیک ہے اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس بارے میں علم نہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو ہر وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کچھ دروس ہیں۔ سب سے پہلے درس یہ ہے، سبق یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لہذا
اگر کسی قسم کی کوئی مجبوری بن جائے، جس طرح بارش ہو رہی ہے، تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ رخصت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ عزیمت یہ ہے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں عام حالت کے اندر، رخصت ہوتی ہے جو کسی معاملے میں رعایت دے دی جائے، جس طرح سفر کی حالت میں قصر نماز ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رخصت دی ہے وہ اس رخصت کے اوپر عمل کریں۔ یعنی سفر کی حالت میں 4 نماز رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے۔ یہ سفر کی حالت میں یا عام حالت میں، بارش کی حالت میں ہمیں رخصت دی گئی ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ دوسرا مسئلہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہت سارے ایسے افراد کے بارے میں ملتا ہے، اصحاب کے بارے میں ملتا ہے، جو اکثر اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے یہ درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، 2 رکعت نماز پڑھ دیں تاکہ ہم اتنے حصے کو جائے نماز بنا دیں۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر جب ہم اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں، اس کا نقشہ پاس کرواتے ہیں، کیا اس نقشے میں کوئی حصہ ہم خاص کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے کہا ہو کہ ہم نے اس کو جائے نماز بنانا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جو پہلے سے تعمیر شدہ ہے اس کے اندر ہی ہم نے کوئی ایسا کونا مقرر کیا ہو، کوئی مہمان آئے اور ہم سے پوچھے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہم اشارہ کرے کہ وہاں پہ پڑھ لو، اور وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے راحت محسوس کرے، سکون محسوس کرے، اس کا دل کرے کہ میں یہاں پہ ایک لمبے وقت تک بیٹھا رہوں۔ ویسے تو ہم کرتے تھے کہ یہاں پہ منہ کر کے نماز پڑھ لیں، جی قبلہ ادھر ہے۔ کیا خاص طور پر جس طرح حضرات صحابہ اپنے گھروں کے اندر ایک حصے کو خاص کرتے تھے، ہم بھی اپنے گھروں میں خاص کرتے ہیں؟ تیسرا مسئلہ ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دیتے تھے، جس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ نیک لوگوں کو اپنے گھروں میں بلانا چاہیے، ان کے آنے سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ چوتھا سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، آپ نے فرمایا ان قریب میں یہ کام کر دوں گا، اور اگلے دن ہی اللہ کے رسول تشریف لے آئے، جس سے پتہ چلا کہ ہم جب کسی معاملے کی ذمہ داری اٹھائیں تو اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہیے۔ اچھا میں کر دیتا ہوں، بھاگنے لگا ہوں، کوئی نہیں کر دیں گے، میں نے جو بات کہتی تھی حدیث ہو گئی، وہ چلو کوئی نہیں کر دیں گے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن ہی تشریف لے گئے۔ آج درخواست کی ہے اور اگلے دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا۔ ہمارے کتنے ایسے افراد ہیں محکموں کے اندر کام کرنے والے، ہم اپنے کام کے لیے جاتے ہیں کتنا لٹکاتے ہیں۔ ہم اپنے آپس میں معاملات کے اندر جب کسی کی کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یا میں تمہارا کام کروا دوں گا، پھر ہم اس کا فون نہیں اٹھاتے، پھر ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اگر آپ کام کروا سکتے ہیں تو کروا دیجئے، نہیں کروا سکتے تو صاف لفظوں میں انکار کر دیجئے۔ ہمارے پنجابی میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ لارے لا کے رکھنا، لارا نہ لگائیں کسی کو، اس کو ترلے منتے نہ کروائیں۔ کروا سکتے ہیں آپ، کروا سکتے ہیں، آپ کا تعلق ہے، آپ کا واسطہ ہے تو کروا دیجئے، پہلی فرصت میں کروا دیجئے۔ نہیں کروا سکتے تو اس کام کی ذمہ داری نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں جانا ہے سب سے پہلے اجازت لینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے اجازت لی اور انہوں نے آپ کو اجازت دی تو پھر آپ گھر میں داخل ہوئے۔ پھر وہاں سے پھر یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ ابھی بیٹھے ہی نہیں ہیں کہ چلو 4 منٹ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر وہ کام کیا، اس کے بعد آپ کو روک لیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ جی ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حلیم پیش کیا گیا، حلیم پیش کیا گیا۔ میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اس بات کا بھی بڑا ہوا ہے کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے، جی اللہ کا صفاتی نام ہے، جی حلیم جل گیا، حلیم گر گیا، حلیم الٹ گیا، جی اللہ کا صفاتی نام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر حلیم ایک ڈش کا نام ہے جس کو دال کو ایک مخصوص انداز کے ساتھ نرم کیا جاتا ہے، اور حلیم کا معنی بھی یہ ہے۔ ویسے بھی کہنے والا جب یہ کہتا ہے تو اس کی نعوذ باللہ یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا صفاتی نام بگاڑ رہا ہوں۔ دلیل کے بعد بات سمجھیے، لفظ اول ہم اپنے بچے کے لیے استعمال کرتے ہیں، میرا بیٹا اسکول میں اول آیا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اول بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اول نہیں کہنا چاہیے، دول کہنا چاہیے، جس طرح ہم نے کہا جی حلیم کو حلیمی دلیم کہنا چاہیے۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں کوئی معاملہ بنتا ہے تو ہم وکیل ہائر کرتے ہیں،
تو وکیل بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم وکیل کرواتے ہیں جی، وکیل نہیں ہم نے کروانا، کیونکہ وکیل لفظ کہیں گے وکیل بگڑ گیا، بپھر گیا، یہ تو اللہ کا صفاتی نام ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کی اپنی ہمت کے مطابق جو آپ کے پاس موجود ہے لا کے رکھ دیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی گوشت کی مجلس بنے گی تو یا بڑا کوئی ایسا کوئی پیکج ہوگا تو پھر ہی میں دعوت کر سکتا ہوں، ورنہ میں دعوت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا یار اب تم نے حلیم بنا لیا، یہ کیا کیا تم نے، تو گوشت لے کے آؤ میرے لیے. جس طرح ہمارے ہاں ایک عام طریقہ بن گیا ہے، ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، شام تک ہمیں ناراضگی کے میسج آ جاتے ہیں، لو جی میرے آگے تو اس نے ٹیبل ہی نہیں بھرا، اس نے تو میری چاہت ہی نہیں کی، اس نے تو میرے آگے صرف پانی رکھ دیا، اس کے دل میں تو میرے لیے محبت ہی نہیں ہے، خالی روٹی مجھے کھلا دی، وہ بھی نہیں گزر رہی تھی، پانی پی پی کے گزاری، بڑا مشکل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات کا درس دیتا ہے کہ جو مل گیا ہے الحمدللہ پڑھ کے اس کی چاہت کو دیکھیے، کھانے کو نہ دیکھیے. اس نے جس چاہت کے ساتھ بنایا ہے، جس محبت کے ساتھ بنایا ہے، جس خلوص کے ساتھ بنایا ہے، اس خلوص کو دیکھیے. کھانا تو ہر انسان کھاتا ہے، ایک سے بڑھ کر کھاتا ہے، اپنے گھروں میں بھی کھاتا ہے، ہوٹلوں میں بھی کھاتا ہے. اگر کسی جگہ ایسا ماحول بن جائے تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر پتہ چلے کوئی اللہ والا آیا ہے تو وہاں پہ جمع ہو کے اس مجلس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دل کی تطہیر کے لیے، دل کی صفائی کے لیے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی ہے صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا. دو مسئلے اور ہیں سبق ہمارے لیے. ایک یہ کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں آگاہی رکھنی چاہیے. کون سا ساتھی مسجد میں آ رہا ہے، بازار آیا ہے، کون نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا. جیسا کہ مالک بن دخشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یعنی صحابہ نے بھی پوچھا کہ وہ کہاں نظر نہیں آ رہے. پھر اس کے ساتھ ہمارے لیے سبق یہ بھی ہے، جس طرح وہاں پہ کہا گیا جی وہ تو منافق ہے، آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس لیے کہ یہ فتویٰ بازی جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کو نیچے لے کے جائے گی. جس طرح اس وقت ہمارے ماحول میں ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ فتووں کی بھرمار لگی ہے. جن کو فتویٰ دینے کی اتھارٹی ہے ان کے پاس لے جانے کی بجائے ہم سب خود مفتی بنے ہوئے. یہ اتنا خطرناک پہلو ہے کہ کسی ایک کا عمل اٹھا کے اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دینا، اس کے اوپر منافقت کے فتوے لگا دینا، اس کے اوپر جناب چغل خور اور غیبت پتہ نہیں کون کون سے فتوے ہم لگا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور صحابہ نے بھی کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ اس معاملے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. گو کہ اہل علم کے ہاتھ میں یہ معاملہ سپرد کر دینا چاہیے، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ فتوے نہیں لگانے چاہیے جو ہمارے معاشرے میں فتووں کی مشینیں چلتی ہیں. اور آخری بات اور آخری درس ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، آپ کا فرمان ہے جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا. اگرچہ وہ اپنے اعمال کی سزا پا کے اس کے بعد جنت میں دوبارہ جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا بندہ آخر کار ایک نہ ایک دن جنت میں چلا ہی جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.